بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو کے مسائل گزر گئے تھے اور پھر اسی کے ضمن میں موزوں پہ مسح کرنے کے مسائل آئے تھے، اور آپ کو کل بتلا دیا تھا کہ اگر پاؤں دھو کے آپ نے وہ موزے پہن لیے، چمڑے کے موزے یا اتنے موٹے موزے ہیں کہ وہ ان میں پانی بھی نہیں جاتا اور 3-4 میل چلنے سے وہ پھٹتے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس پہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو 3 دن 3 راتوں تک اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات ہو گئی تھی۔ آج ایک اور مسئلہ بتائیں گے، جبیرے پہ مسح کا بیان۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وضو نہیں کر پاتا اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، ہاتھ دھونا تھا، ہڈی ٹوٹ گئی، پاؤں پہ پلستر چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ پاؤں نہیں دھو سکتے یا ہڈی نہیں ٹوٹی، ویسے اتنا گہرا زخم آ گیا کہ پٹی باندھی ہوئی ہے، تو جو پٹی باندھ لیتے ہیں تو بعض اوقات تو زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا، آپ پٹی کھول کے ہاتھ دھو لیں، لیکن زخم گہرا ہے تو پٹی باندھی ہوئی آپ نے اور ڈاکٹر نے منع کیا اس پہ پانی لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا، اب کیا حکم ہے؟ اب کیسے وضو کریں؟ اس کو وہ جو پٹی ہوتی ہے جب وہ کاسٹ ہوتی ہے جو زخم کو بھرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اس کو عربی میں جبیرہ کہتے ہیں، جبیرہ۔ تو آج بتائیں گے جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ وہ لکڑی یا ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرے سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پایا جو بھی ہو مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہڈی ٹوٹ گئی، اس پہ کاسٹنگ لگ گئی، وہ بھی جبیرہ ہے۔ زخم ہو گیا، اوپر پٹی لگی ہوئی ہے، وہ بھی جبیرہ ہے۔ اس کی وجہ سے اگر آپ نہ دھو سکیں تو پھر کیا حکم ہے؟ اس لکڑی یا پٹی یا پھائے پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس لکڑی یا پھٹی کا کھولنا اور پھائے کا نکالنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھائے پہ مسح کر لینا کافی ہے، یعنی کہ مسح کر لے تو وہ جائز ہے۔ کتنی پٹی پہ مسح کرے؟ ساری پٹی پہ مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ نے جب پٹی لگاتے ہیں، اتنا سا کٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پٹی لگے گی تو ظاہر ہے اتنی سی تو نہیں لگے گی، پٹی تو اتنی لگے گی، تو آپ پوری مٹی پہ مسح کریں۔ مسح کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ گیلا ہاتھ لے کے اس پہ پھیر دیں، بس، ہاں بھائی یہ کافی ہے، اس کو پورے کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری، اور اگر پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور پھر زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھائے پہ مسح کرنا جائز ہے۔ تو بیسکلی انہوں نے 3 لیول بتائیں۔ اگر پٹی کھول نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے نا، تو پٹی پہ آپ کریں۔ اب اندر آپ پٹی کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا پٹی کھولو، نو پرابلم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ زخم ہے، کچا ہے، اس کو اب آپ پانی لگائیں گے یہ خراب ہو جائے گا، تو اب آپ زخم کے اوپر مسح کر لیں۔ پہلے کیا تھا؟ پٹی پہ مسح کریں، لیکن پٹی کھولنا اتنی وہ نقصان دہ نہیں ہے، پٹی کھول سکتے ہیں لیکن زخم کچا ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیں۔ لیکن زخم بھی ایسا اور زخم بھی اتنا کچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو ٹھیک ہے تقریباً، تو آپ اس کو دھو لیں، اس میں کوئی نقصان نہ ہو تو دھو لیں، ٹھیک ہے نا۔ 3 لیول ہے۔ ہاتھ دھوئے، نہیں دھو سکتا زخم پہ مسح کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر پٹی پہ مسح کرے۔ یہ ہو گیا جبیرے کا بیان، پوری ہو گئی بات، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ تو ہم نے نجاست حکمی کا بیان کر لیا تھا۔ ہم نے یہ بتلایا تھا آپ کو کہ نماز پڑھنے کے لیے بدن پاک ہونا چاہیے، اور بدن پاک کس سے ہوگا؟ نجاست سے ہوگا۔ تو نجاست حکمی سے بھی پاک ہو اور نجاست حقیقی سے بھی پاک ہو۔ نجاست حکمی کیا؟ یعنی کہ وہ نظر نہیں آتی، وضو کیا ہو اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ وضو کا بھی طریقہ بتا دیا، غسل کا طریقہ بھی بتا دیا، وضو ٹوٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا، غسل کا بھی۔ اب نجاست حقیقیہ سے پاک ہو۔ نجاست حقیقیہ کیسے کہتے ہیں؟ ایسی نجاست جو نظر آتی ہو، جو نظر آتی ہے، اس کا بیان ہے۔ نجاست حقیقی کیا کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ غلیظہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، غلیظ کہتے ہیں نا، یہ بڑا غلیظ آدمی ہے، سختی، غلیظ کہتے ہیں سختی کو، یعنی کہ ایسی نجاست جس کے اندر سختی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو انسان غلیظ ہوتا ہے، اس کو آپ منہ نہیں لگاتے پھر، اور ایک نجاست ہوتی ہے اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لو۔ اور ایک ہوتا ہے نجاست خفیفہ۔
نجاست خفیفہ نام سے پتہ چل رہا ہے خفیف ہے، چھوٹی ہے، ہلکی ہے، دو قسمیں۔ اب نجاست کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ آدمی کا پیشاب، پخانہ، جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ اب آپ اس کو یاد کریں گے، ایک تو آپ کہیں گے یہ لسٹ بڑی مشکل ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آدمی کا پیشاب، پخانہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آدمی کا اس میں بچے بڑے سب شامل ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ کنفیوژن کرتے ہیں، جو چھوٹے بچہ ہوتا ہے اس کے پیشاب کو نجاست غلیظہ نہیں سمجھتے۔ یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے، اور جس حدیث کی وجہ سے غلطی کھاتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن بتاؤں گا۔ وہ غلطی کھاتے ہیں، اصل میں بچے کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہی ہے، اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اور پخانہ اور جانوروں کا پخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب۔ اچھا انہوں نے کہا حرام جانوروں کا پیشاب، یعنی کہ حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے۔ پخانہ تو جو اس کا جو لید ہوتی ہے یا گوبر ہوتا ہے، چاہے وہ حرام جانور ہو یا حلال جانور ہو، نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح آدمی کا پیشاب پخانہ، اسی طرح جانوروں کا پخانہ، حلال ہو یا حرام ہو۔ پیشاب کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اس کے اندر چینجز ہیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے وہ غلیظہ نہیں ہے، وہ خفیفہ ہے۔ حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری لیلا، جیسے اونٹ، یہ حلال جانور ہے نا، اس کا پیشاب جو ہے وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے، خفیفہ ہے۔ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ وہ فرق ابھی آگے آ جائے گا، اس کی وجہ سے کیا مسائل میں فرق پڑے گا وہ بتائیں گے آپ کو۔ اس لیے حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اس میں تمام جانور، تمام جاندار چیزیں آ گئیں، ان کا بہتا ہوا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ بہتا ہوا خون کیوں کہا؟ بہتا ہوا خون اس لیے کہا کہ جو خون نہیں بہتا، جو دم مسفوح نہیں ہے، وہ نجس بھی نہیں۔ اس گوشت کے اوپر خون آ جاتا ہے، ہمیشہ خون آتا ہے، کبھی آپ اس کو دھو لیں، آپ اس کو 10 منٹ تک دھوتے رہیں، پھر آپ رکھیں اس کو 5 منٹ کے بعد پھر خون آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہنے والا خون نہیں ہے، وہ ویسے اپیئر ہو جاتا ہے، وہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے عورتیں وہ خون نکل رہا ہوتا ہے اسی کو پکا لیتی ہیں، بالکل صحیح ہو جاتا ہے، وہ نجس نہیں۔ ہاں دم مسفوح جو ہوتا ہے بہنے والا، جب جانور پہلے ذبح ہوتا ہے اس کا جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح ہے، وہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو گوشت کے اوپر اپیئر ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ایک قصائی ہے، وہ گوشت بنا رہا ہے، گوشت کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گوشت ہینڈلنگ کی وجہ سے اس کے خون اس کے جسم، اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، تو اس کو کیا دھونا چاہیے؟ نہیں، ابھی آپ کو بتایا وہ نجس ہی نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو۔ تو آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب اور شراب بھی نجس ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ مرغی اور بطخ کو کیوں کہا انہوں نے؟ اصل میں جو حلال پرندے ہیں نا، حلال پرندے، ان کی بیٹ نجس نہیں ہوتی، جیسے چڑیا کی بیٹ ہے، جیسے کبوتر کی بیٹ ہے، یہ ساری بیٹیں جو ہیں حلال جانور ہیں، ان کی بیٹ نجس نہیں ہوتی۔ لیکن حلال جانوروں میں 2 ایکسیپشن ہیں، حلال پرندوں میں 2 ایکسیپشن ہیں، ایک مرغی اور بطخ۔ مرغی اور بطخ کی جو بیٹ ہے وہ نجس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کا ذکر الگ سے کر دیا کہ مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ تو حلال جانوروں کا پیشاب خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے لیکن ہلکی، اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، جیسے کبے کی بیٹ کبھی پڑ جاتی ہے، یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ ہاں یہاں پہ فرق پڑتا ہے، غلیظہ اور خفیفہ کا فرق یہاں پڑتا ہے، کس قدر معاف ہے۔ کل آپ اس دن پوچھ رہے تھے کہ اگر اتنے شراب کے قطرے پڑ جائیں تو جائز ہے یا نہیں، تو یہ جواب وہاں آ گیا تھا، اب باقاعدہ جواب دیکھ لیں۔ نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہے، جیسے پخانہ، تو 3.5 ماشے وزن تک معاف ہے، 3.5 ماشے یعنی کہ 3.4 گرام۔ اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب، تو 1 انگریزی روپے کے پھیلاؤ کے برابر، 1 انگریزی روپے، میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، ڈالر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا پھیلاؤ کے برابر معاف ہے، جو تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتی ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ آپ کا جواب آ گیا، قصداً اتنی نجاست رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بھولے سے ہو گئی، آپ جواب کر رہے تھے، کچھ شراب کے کچھ قطرے پڑ گئے، خون نکل گیا اور اس پڑ گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے غور ہی نہیں کیا، نماز پڑھ کے پتہ چلا اوہو خون لگا ہوا ہے، آپ نے فوراً یاد کیا، یار وہ تعلیم الاسلام میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اتنے سے کم ہو، تو کم ہے،
تو نماز تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب دھو لیں، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے نا، اس میں زیادہ گنجائش ہے، تو حلال جانور کا پیشاب جیسے ہے، تو یہ کتنی معاف ہے؟ 1/4، کپڑے کا 1/4 حصہ یا کسی عضو کا 1/4 حصہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، کہاں تک معاف ہے؟ 1/4، یہ اتنا حصہ 1/4 ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے قمیص پہ لگ گئی، تو اگر یہ آستین پہ لگی نا تو آستین کا 1/4 معاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ سامنے کا جو کرتا ہے یہ ذرا بڑا ہے، اس کا 1/4 معاف ہے۔ اگر جیب پہ لگی ہے تو صرف جیب کا 1/4 دیکھو، ٹھیک ہے نا، اتنی سی جیب ہے نا، تو اتنے سے حصے میں یہ 1/4 ہے، اس پہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ پوری قمیض، پورے لباس کا 1/4 نہیں ہے، جس عضو پہ لگی ہو اس کا 1/4 مراد ہے۔ اور اس کی ضرورت پڑتی ہے عام طور پہ، گاؤں دیہات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسان آدمی ہے، وہ بیل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیشاب کئی دفعہ قطرے، بکری کا دودھ ہوتا ہے، وہ بکریاں پالی ہوئی ہیں، تو کہیں بھی بکری کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتی ہے تو اس کی چھینٹے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ذرا آسانی ہے، حلال جانوروں کے معاملے میں آسانی ہے۔ نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ نجاست حقیقیہ چاہے غلیظ ہو چاہے خفیف، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، کپڑے کو 1 دفعہ دھویا، نچوڑا، نچوڑنے کا مطلب یہ کہ اتنا نچوڑو کہ اس میں سے اب کوئی ٹپ ٹپ پانی نہیں گرتا، پھر اس کو دو، پھر نچوڑو، پھر اس کو دو، پھر نچوڑو، بس پاک ہو گیا۔ اب کسی قسم کا آپ کو بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس ہو گیا پاک۔ پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے؟ ہاں، جو چیز پتلی اور بہنے والی جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں کو یہ مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پہ کپڑا ہے، اس کو دھونا تو آسان ہے۔ کارپٹ ہے، کارپٹ پہ نجاست لگ گئی، بچے کا پیشاب نکل گیا، اب کیسے اس کو پاک کرو گے؟ اس کو کون اٹھائے گا، کون اس کو دھوئے گا، کون اس کو نچوڑے گا؟ مصیبت ہے نا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ خواتین بھی اس کو دیکھتی ہیں آن لائن گھر پہ، کہ اب کارپیٹ کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ ایک کپڑا لے کے، اسپنج سا لے کے نا، اس کو سارا سک آؤٹ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اسپنج ہے، یہ دکھانا، یہ اچھا کیمرے میں آ جائے گا۔ یہ دیکھو، ایسا ایک اسپنج رکھ لیں، جب آپ نے اس کو یوں کیا، سارا کارپیٹ میں سے آپ نے وہ نجاست اس کو صاف کر لی۔ اب آپ اس کو دھو لیں، اس کو آپ دھو کے اس کو نچوڑیں، پھر نچوڑیں، پھر دھو کے نچوڑیں، اب یہ پاک ہو گیا۔ اب اس کو جو کارپیٹ ہے اس کو آپ نے 3 دفعہ نچوڑنا ہے، یعنی کہ اتنا اس کو خشک کرنا ہے اس میں سے کچھ ٹپکے نہیں۔ اب آپ ایک ڈونگے میں پانی لے کے اس پہ ڈال دیں، ڈونگے پہ پانی ڈال دیا، اب یہ پھر گیلا ہو گیا، پھر یہ اس کو کام کو لگاؤ، پورا سک کر لیا، اس کو نچوڑو، پھر اس کو سک کرو، پھر نچوڑو، یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ اب اس میں سے کچھ بھی اس میں فوم میں نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا 1 دفعہ، پھر اس پہ پانی ڈالو، پھر اس کے سے 3 دفعہ اس کو سک کرو، یہاں تک کہ اور اس میں سے پانی نہیں سک ہوتا، پھر تیسری دفعہ کرو، پھر سک کرو، یور پرابلم سالو، آپ کا کارپیٹ بالکل پاک ہے، کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تو خیر یہ تو تھا دیسی طریقہ، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹارگیٹ سے ایک وہ آ جاتا ہے چھوٹا سا، ہم نے بھی رکھا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا آ جاتا ہے، وہ پانی سک کرنے کی مشین ہے، وہ چھوٹا ایک چیز ہوتی ہے، وہ اگر لینی ہے ڈیوائس تو وہ اور آسان ہے، وہ بس بجلی میں لگایا، 1 دفعہ سک کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، بس ختم، ڈن، صحیح ہے۔ اچھا، کارپیٹ ہے، کارپیٹ آپ کے پاس جیسے رگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے کمرے میں آپ نے ایسے رگ بچھایا ہوا ہے، اس پہ پیشاب ہے، وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں، اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ بالکل کہ وہ اٹھ نہ سکے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، جو ہوتے ہیں رگ، اس کو کیا کرو، اس کو اٹھا کے باہر لٹکا دو، اس پہ پانی ڈالیں، جب پانی ڈالیں گے اس پہ سے نیچے سے پانی ٹپ 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 گرے گا، پھر اس کو وہاں باہر پڑا رہنے دیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اب کوئی پانی نہیں گر رہا، بالکل ڈرائی ہو گیا، پھر اس پہ پانی ڈالیں، پھر وہ ٹپ 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 گرے گا، آدھے گھنٹے میں دیکھیں پھر وہ پانی ٹپ کرنا بند ہو گیا، یہ دوسری دفعہ ہو گیا، پھر آپ اس پہ پانی ڈالیں، وہ ٹپ ٹپ، اب جب اس کا پانی گرنا بند ہوگا، وہ کارپیٹ بالکل پاک ہے، اس کو اٹھا کے گھر میں رکھ لیں، صحیح ہے۔ اور کیا چیز پاک کرنی پڑتی ہے؟
کتا بلی اس کا کیا کرنا ہے؟ ہاں کتے کا انہوں نے پوچھا آپ کو. کتا کپڑے کو لگ جائے نا وہ اس سے نجس نہیں ہوتا. کتے کا جسم نجس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک جانور ہے جس کا جسم نجس ہے, وہ ہے سور. اس کا نجم نجس ہے, اگر وہ آپ کے کپڑوں کو ٹچ کرے اور وہ اس کو سے وہ بھی ٹچ نہ, کتے کا جسم جو ہے وہ نجس نہیں ہے. اس کی جو چیز نجس ہے وہ اس کا ہے لعاب, اس کا تھوک نجس ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیے گا کہ جس جانور کا گوشت نجس ہوتا ہے نا اس کا لعاب بھی نجس ہوتا ہے, اس کا پسینہ بھی نجس ہوتا ہے, اس کا سلائیوا بھی نجس ہوتا ہے, اس کا سویٹ بھی نجس ہوتا ہے. اب جیسے کتا ہے, ٹھیک ہے نا, کتے کا گوشت نجس ہے, حرام ہے, نجس ہے, تو وہ اگر آپ کو چاٹے گا تو وہ نجس ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ بھاگا ہوا آیا ہے کتا اور وہ پسین ہوا ہے, اب اس کا پسینہ بھی نجس ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بلی ہے, بلی کے بارے میں ایکسیپشن ہے, بلی کے بارے میں ایکسیپشن ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے کہ بلی کا جھوٹا کھا سکتے ہیں. اصولاً تو اس کا بھی گوشت جو ہے نجس ہے تو اس کا بھی ہونا چاہیے. ہاں اور کوئی جانور دیکھ لیں, اب جیسے گھوڑا ہے, گھوڑے کا گوشت نجس نہیں ہے, اس لیے اس کا لعاب بھی نجس نہیں ہے اور اس کا پسینہ بھی نجس نہیں ہے. تو کتا جو ہے اگر آپ کو اس کا وہ چاٹ لے تو نجس ہے, اس کو دھونا پڑے گا, اسی طرح سے کپڑا دھوئیں. ہاں وہ اب اس کو بھگتے ہیں. اب جیسے آپ کی کہیں پینٹ پہ کاٹ لیا اتنا سا نا, تو یہ پینٹ اتنی, اس کو یہ نجس ہے. پوری پینٹ دھونا ضروری نہیں ہے, جتنے پہ نجاست لگی اس کو دھوئے, اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پہ لگے بس اتنا حصہ دھوئے. اب بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, گھبرا جاتے ہیں, یار کتے نے ٹچ کر لی اب کیا کریں, اب پورے اس کو لانڈری میں ڈالو. اور آپ نے سارا دن نمازیں نہیں پڑھنی کیونکہ آپ نے سارا دن گھر نہیں جانا, اس لیے اب آپ کپڑے نہیں چینج کر سکتے. نہیں, جتنی جگہ اس نے چکی کاٹی ہے نا یہ یہاں پہ, اگر آپ کا وضو ہو ہاں اور آپ کو ٹچ ہو جائے تو آپ مجھے بتاؤ, وضو ہے, انہوں نے سوال کیا آپ کو وضو بھی ہے اور آپ کے یہاں پہ کتا نے ٹچ کر لیا, ہاں کیوں وضو نہیں ٹوٹے گا؟ ابھی ہم نے کل پڑھا ہے وضو ٹوٹنے کی 8 چیزیں ہیں, 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. ان 8 میں سے کچھ ہوا ہے کتے, اس میں کتے کا ذکر ہے, کتے کا چاٹنا نہیں, تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا. وضو تب ٹوٹے گا جب وہ 8 چیزیں کل کی جو ہم نے پڑھی تھیں. اور یہاں پہ کیا ہوا, اس سے نجس ہوا ہے, آپ ہاتھ دھو لو, بس اتنا حصہ آپ نے ہاتھ دھو لیا, ختم, ٹھیک ہے نا. مگر اگر نہ بھی دھوئے تو نماز تو ہو سکتی ہے. نہیں, ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ ہاتھ نجس ہو گیا نا, اس نے آپ کو کتے نے چاٹا ہے, ہاتھ نجس ہے, اب یہ پاک کرنا ضروری ہے, اس کو پانی سے دھو لیں آپ. اگر آپ کے یہاں پہ کسی ادھر کپڑے پہ بھی چاٹ لیا اس نے تو اتنی سی شرٹ دھو لیں. اور اگر آپ کتے کو جس طرح سے ہلاتے ہیں اگر وہ کریں تو اس سے, آپ بتائیے, کہتے کتے کو آپ نے ایسے پیٹ کیا ہے, اب آپ مجھے بتائیں نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا اگر وہ کتا بھاگا دوڑا آیا تھا, پسینوں پسین تھا, اب کیا ہے, اب نجس ہے, اب آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے. ہاں کتے وہ بلی کا پیشاب نجس ہے, اس کا پخانہ بھی نجس ہے, نجاست ہے غلیظہ, اس کو دھونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے نا, اس کا لعاب, اس کے بارے میں چونکہ حدیث ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرج کی وجہ سے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے. حرج یہ کہ اصل میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ تمہارے گھروں میں چکر کاٹتی ہے, طوافون فی بیوتکم, یہ تمہارے گھروں کے چکر کاٹتی ہے. یعنی کہ اب عام طور پہ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں بلی ہر ٹائم کچن میں پھر رہی ہوتی ہے, ہر ٹائم ہر جگہ پھر رہی ہوتی ہے, کہیں بھی منہ مار دیتی ہے. اب وہ کہیں بھی منہ مارا وہ پانی ضائع ہو جائے گا, تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کیا ہے کہ اس کی بلی کے نجاست, اس سے لعاب میں نجاست نہیں ہے, اس کا نجس جو ہے وہ پاک ہے, وہ نجس نہیں ہوتا. اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کا جھوٹا کھا بھی سکتا ہے. اور جو 8 چیزیں کیا گو رکھیں, وضو توڑنے کی, ہاں جو 8 چیزیں آپ نے بتائی, ہاں وضو توڑنے کی 8 چیزیں, پیشاب خارج ہونا, پخانہ, ہوا کا خارج ہونا, خون کا نکلنا, ٹھیک ہے نا, نماز میں قہقہ کے ساتھ ہنسنا, اور کیا ہے, ہاں یہ دیکھو لکھا ہوا ہے, پخانہ پیشاب کرنا یا دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا, ری یعنی ہوا کا پیچھے سے خارج ہونا, بدن کا کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا, منہ بھر کے قیانا, لیٹ کر یا سہارے لگا کے سو جانا,
بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اور نماز میں قہقہ مار کے ہنسنا، یہ 8 چیزیں، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، ان کے علاوہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات اتنا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کسی اگر بغیر برانہ حالت میں کسی کو دیکھ لیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے کوئی نہیں، کس حالت میں؟ برانہ حالت یعنی بغیر کپڑوں کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ساری ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے استنجے کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کر دیا بند؟